کہتے ہیں جی کہ شب برات جو ہے یعنی 15 کی رات، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن علماء نے اس میں عبادت کی ہے، کہا ہے کہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں تقسیم نہیں ہوتے ارزاق، بلکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تقسیم جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 کی رات ہے۔ کسی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے، رخصتی بھی ہو جائے، لیکن کیا انہیں ہم بستری کی یا نہیں کی اس کا پتہ نہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ عورت گھر سے بھاگی جائے، کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، تو کیا اس طرح اس عورت کا دوسرا نکاح کرنا جائز ہے؟ اس کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ میرا پہلا نکاح نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ نکاح تو اس کا ہوا تھا اور رخصتی بھی ہوئی تھی، تو اس پر دوسرا نکاح کرنا ناجائز ہے۔ میں حرام کمائی کھانے سے بہت احتیاط کرتی ہوں، پھر بھی ہمارے شوہر پانی کے میٹر کی چوری کرتے ہیں، میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں کہ اس کو سمجھاتی رہیں، دین کی نصیحت کرتی رہیں کہ ابھی چوری نہ کرو، حرام سے بچو، باقی مانے گا تو ثواب ہوگا، نہیں مانے گا تمہارا قصور تو کوئی نہیں نا۔ میری بیٹی مریضہ ہے، اب ڈاکٹر اس کو ایک نئی دوائی شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا بالکل درست ہے، بوسہ نہ دیں لیکن ہاتھ لگائیں، یہ بڑی مبارک جگہ ہے، یہاں اللہ کے فرشتے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ جب آدمی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ کہتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ شب روز اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ میری مامی کا کل آپریشن ہونے والا ہے، اللہ کامیاب کرے اور شفا دے۔ اگر اولاد اپنے والدین کی قضا نمازوں کا فدیہ دینا چاہے تو ایک یعنی جتنا آدمی کے لیے روزے کے اس پر یعنی 2 سیر گندم، 5 نمازیں ہیں تو 10 سے، اور وطر بھی شامل کریں گے تو پھر 12 سے، کسی غریب مدرسے میں جا کے دے دو۔ اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور دونوں پاؤں سجدے میں اٹھ جاتے ہو، مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ امام گناہ گار ہے کہ جس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ گل غنی شاہ کی اہلیہ حجت بی بی وفات پا گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مسلسل سر درد کی بیماری ہے اور کئی دفعہ علاج کراتے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفیہ، اللہم اشفیہ شفاء کاملۃ وصحۃ عاجلۃ بفضلک ومنک یا اکرم الاکرمین۔ اگر کسی نے طواف میں ایک استلام زیادہ کر دیا کوئی بات نہیں، احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ صفا مروا جوتے کے ساتھ کرنا چاہے جائز ہے، اور شرط یہ ہے کہ جوتے کو کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔
عمرے کا ثواب جو ہے دونوں والدین کو نہیں بلکہ ایک کے لیے ایک، ایک کے لیے ایک۔ محمد طارق پاکستان سے کہتے ہیں کہ میں نے 2007 میں حج کیا تھا، خانہ کعبے کا طواف تو کر لیا تھا اور صفا مروہ کی سعی کرنا بھول گیا تھا۔ اب میں عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، وہ قضا بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت ثواب کے لیے، ہاں دن اور رات اور کسی وقت بھی جا کے پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد الحرام میں نمازی کے آگے نہ گزریں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا جائز ہے نہیں بلکہ ڈبل حرام ہے، ایک تو ویسے حرام تھی، ایک احرام کی وجہ سے حرمت آ گئی۔ بندہ محمد جمشید ڈیرہ اسمیل خان سے، وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات حضور کو عالم الغیب اور علم ما کان و یکون کا اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو شرک ہے۔ علم غیب سے خاصہ خدا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے آپ دعویٰ کریں گے کافر ہو جائے گا آدمی۔ کہتے جی کہ آپ نے کس مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے؟ میرا بھائی کوئی ایک مدرسہ ہو تو میں بتاؤں نا، کئی مدارس میں پڑھتا رہا، الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے دروازے پہ بیٹھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روضہ مبارک پر سلام پڑھتے وقت لوگ ویڈیو سے موبائل سے ویڈیو لاتے ہیں، وہ ناجائز ہے، بے ادبی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ڈاکٹر ہوں، شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، 6 مہینے قریب بھی نہیں آتا، تو ایسے آدمی سے آپ علیحدگی اختیار کر لیں، خلو لے لیں یا اس سے محبت کے ساتھ طلاق لے لیں۔ ڈاکٹر محمد رضوان صاحب گجرات پاکستان، 29 فروری کو ایک اہم پیپر ہے، اللہ کامیاب کرے۔ بھائی منیر قصور سے، بھائی سلیم کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا دے، اور ثاقب گردوں کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اور میری بہو اور بیٹے کو اللہ صالح بنائے۔ میرا نام الہی بخش ہے، میرے بیٹے ممتاز کو بیٹیاں تو ہو رہی ہیں لیکن بیٹا نہیں ملا، اللہ ان کو دے گا انشاءاللہ۔ میں سندھ سے ہوں، آپریشن سے بچے ہوتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو شفا کاملہ دے اور طول العمر اور صحت والا بچہ عطا فرمائے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، میرا نام صدام حسین ہے، میرا بھائی عبد المالک شادی کو 7 سال ہو رہے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ ایشال فاطمہ کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ مجھے بھائی عطا فرمائے، آمین۔ اسی دن اگر آپ کو اللہ موقع دے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی زندگی پر مختصر بیان ہے انشاءاللہ۔
محمد ابراہیم کی آنکھوں میں تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ منتخب احادیث کی تعلیم کر سکتے ہیں۔ میرے دوست عثمان کے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میرے علاقے ڈڈیال آزاد کشمیر میں ایک تنظیم صدائے حق غریب اور مظلوم عوام کے حقوق کے لیے کام کر، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آپ کے ایک چاہنے والے حافظ محمد زبیر صاحب فوت ہو گئے، اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا۔ میرا بھانجا محمد رمضان 10-11 سال کا ہے، بولنے چلنے سے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زوجہ محمد اکرم کو صحت عطا فرمائے۔ محمد اکرم کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی اور آپ کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بندہ سعودی عرب میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ مجھے واپسی پر عمرے سے واپس جا کے کام کرنا ہے، شروع کرنا ہے، اللہ برکت دیں گے انشاءاللہ۔ مدرسہ قاسمیہ خاران بلوچستان مالی طور پہ کمزور ہے، اللہ برکت دے۔ مولوی بشیر احمد خاران بلوچستان سے تعلق ہے، ناموس صحابہ کے لیے 3 سال سے جیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ کاشف اور موسیٰ کو حج اور عمرے پر بلائے۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ صفا مروہ نہیں دوڑے تھے، 2 گھنٹے کے لیے سو گئے، بعد میں صفا دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم اوپر کے دور میں طواف کرتے ہیں تو بہت لمبا ہے، تو جوتا پہن سکتے ہیں۔ حرم میں جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، تو ابھی نماز عشاء کے بعد مل لیں۔ میرے والد کو فالج ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد شہباز ہے، کچا کھو سے، میرا ماموں بیمار ہیں، حاجی شفیع، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری اہلیہ عمرے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ نام حافظ اظہر ہے، دل کا مریض، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ نابینا ہے لیکن اس کو عمرے کی خواہش ہے، اللہ پوری فرمائے۔ محمد حسین ڈیرہ غازی خان، شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ انڈیا پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اللہ اپنے گھروں کی اور گھر والوں کی حفاظت کرے۔ محمد قاسم ایبٹ آباد سے، پاکستان، میرا بیٹا محمد علی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد جمیل پیر زادہ احمد پور شرکیہ، خاندان میں کافی اختلاف ہے، اللہ اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ محمد سمیع اللہ احمد پور شرکیہ سے ہوں، 5 سال شادی کے ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد دے۔
میرا نام محمد اشرف زرگر ہے، میرے بھائی میرا خانے وال سے ملک سعید کلو صاحب کی اولاد ہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری بیٹی بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں کل مدینے جا رہی ہوں، اللہ نصیب کرے۔ 3 سال سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں عمرے پر جاؤں، اللہ کا شکر ہے میں نے عمرہ کر لیا۔ آپ کے درس سنتی رہتی ہوں، آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ میرا بھائی رضا خان جو گزشتہ 13 سالوں سے مرگی اور دماغی مریض، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد اکرم ہے، میری شادی کو 11 سال ہو گئے، اللہ پاک شفا دے کر اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے گاؤں کے امام قاری سجاد احمد کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو بہتر عطا فرمائے، آمین۔ حافظ محمد اشرف بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا جوان بیٹا محمد سلیمان ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے۔ حضرت میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں، میرا کزن حذیفہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ بھائی کہتے ہیں جی کہ اپنا کرامت مجھے اور والدہ صاحبہ کو عمرے کے اللہ بھجوائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ نور وجوہنا بنور الایمان نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ارزقنا اتباع نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا حب اصحاب نبیک و آل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔